بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وقت یہ تسبیح لازمی پڑھو۔ زندگی کا راز یہ تسبیح ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیمار ہو تو یہ تسبیح پڑھ لے، صحت یاب ہوگا۔ محترم ناظرین، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو بھلائی کرنے والا، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اس کی نعمتوں اور بھلائیوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سچے رسول ہیں اور بہت ہی عمدہ اخلاق کے پیکر ہیں۔ یا اللہ اپنے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما، اور ان کی آل پر بھی، اور صحابہ و تابعین پر بھی، اور ان لوگوں پر بھی جو قیامت تک ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جسے اولیاء کرام نے طویل زندگی، محفوظ صحت اور دائمی سکون کا راز قرار دیا ہے۔ انسان دنیا کے ہر کونے میں لمبی عمر، اچھی صحت اور بیماریوں سے نجات کی تلاش میں بھٹکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی طاقت علاج نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ تسبیح ہر وقت پڑھتا ہے وہ نہ صرف بیماریاں دور رکھتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں ایسی برکتیں اترتی ہیں جو عام لوگوں کے نصیب میں کم ہی ہوتی ہیں۔ جب کوئی بیمار انسان کو گرا دیتی ہے، طاقت کم ہو جاتی ہے اور دل بے سکون ہو جاتا ہے، تب یہی تسبیح اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ صحت، طاقت اور زندگی کی بہاریں لوٹا دیتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو اس عظیم تسبیح کا راز بتائے گی، وہ تسبیح جو صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کی قوت رکھتی ہے۔ بس دل یقین سے بھرپور ہو، زبان سے یہ تسبیح ادا کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے جسم، روح اور زندگی کو نئی روشنی عطا کرتا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ روز محشر اللہ رب العزت ہم سے اس نعمت کے بارے میں سوال فرمائے گا کہ ہم نے اس کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عبادت کے لیے پیدا فرمایا، مگر عبادت صرف نماز اور ذکر تک محدود نہیں بلکہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھنا، ضرورت مند کے کام آنا اور حقیق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کرنا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ زندگی محض ہنس کھیل کر گزارنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک امانت ہے، جس امانت کا مقصد انسان کی خدمت اور اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ صحت اور تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں، تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے، اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ عمرو بن میمون اور دی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، جان لیجئے یہ تسبیح بہت ہی زیادہ بابرکت والی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، یہ لمبی زندگی کا راز یہ تسبیح ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بھی بیمار ہوگا تو یہ تسبیح پڑھ لے، صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس تسبیح میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بارہا علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے، انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد محترم ناظرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، اس پورے وظیفے کی صرف ایک شرط ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور مکمل اعتماد رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھیں گے تو دعائیں اور وظیفے قبول نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، اگر ہم اس حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ انسان کی اصل قوت، اصل سہارا اور اصل شفا کا ذریعہ کوئی ظاہری سبب یا دنیاوی طاقت نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو دل خود بخود اس یقین سے بھر جاتا ہے کہ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنے اندر مکمل ایمان، توحید کی بنیاد اور بندگی کا اعلان رکھتا ہے، جبکہ تسبیح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انسان کی فقر، عاجزی اور اللہ کی قدرت کاملہ کے اقرار کا محضر ہے۔ جب بندہ ان دونوں اذکار کو اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اس کی امیدیں جڑ پکڑتی ہیں، اس کی روح مضبوط ہوتی ہے اور اس کی دعائیں آسمان کی جانب بلند ہو کر قبولیت کے دروازوں پر دستک دیتی ہیں۔ زندگی کی مشکلات، دکھ، بیماریاں اور آزمائشیں معمول کی بات ہیں، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے وہ ان آزمائشوں سے ان خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جان لیتا ہے کہ ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حکمت، ہر مشکل میں آسانی اس کا افضل اور ہر بیماری میں شفائے کامدہ دروازہ پوشیدہ ہے۔ اسی لیے جب کوئی بندہ اس تسبیح کو مستقل اپنی زبان پر رکھتا ہے تو نہ صرف اس کے دل کو سکون ملتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے جسم اور روح کو بھی سکون، تندرستی اور راحت عطا فرماتا ہے۔ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اندھیروں کے اندر بے بسی کی حالت میں پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی برکت سے انہیں نجات عطا فرمائی۔ سو آج بھی اگر کوئی بندہ سچے دل سے یہ تسبیح پڑھے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کرے اور مکمل یقین سے اس کا نام لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف ضرور متوجہ ہوتی ہے۔ اس طرح پہلا کلمہ بندے کے دل سے ہر باطل کا خوف نکال دیتا ہے اور اس یقین پر قائم رکھتا ہے کہ جس کا کوئی نہیں اللہ اس کا ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص ایمان، یقین، امید اور بھروسے کے ساتھ ان دونوں تسبیحات کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بناتا ہے تو نہ صرف روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے بلکہ بیماریوں سے حفاظت، مشکلات سے نجات اور زندگی میں برکت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل کرتا ہے۔ بس اس سے کامل یقین اور اس پختہ بھروسے کے ساتھ اس تسبیح کا عمل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو اپنی زبان کی مٹھاس اور دل کا سکون بنائیں، کیونکہ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اپنی خاص رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ لہٰذا اسے معمول بنائیں، اسے اپنی روح کی غذا بنائیں اور ہمیشہ یقین رکھیں کہ شفا، زندگی اور سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری قدرت کے سامنے عاجزی ہیں، ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں سب تیرے اختیار میں ہیں۔ اے شافی، تو ہی شفا دینے والا ہے، ہمارے دلوں، جسموں اور روحوں میں صحت عطا فرما، ہمیں صبر اور حوصلہ دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر اور ہماری زندگی کو تیری رضا کے مطابق بنا۔ اے رحیم، ہمیں اپنے پیاروں کو ہر تکلیف اور پریشانی سے بچا اور ہمیں تیری نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ اے پروردگار، ہمیں یاد رکھنا، دعا قبول کرنا اور ہر حال میں تیری طرف رجوع کرنا نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔